السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسرار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے اسرار آواز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈرامہ ارطغرل غازی کی قسط نمبر 29 کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں گندوگدو کہتا ہے کہ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، مگر ارطغرل کہتا ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک کا ادھر ہونا بہت ضروری ہے بابا کے پاس۔ اور پھر گندوگدو کہتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ہم ناکام ہو گئے اس عورت کو حلب لے جانے، تو اللہ نہ کرے کہ نہ ادھر ہمارا قبیلہ رہے اور نہ بابا، اس لیے ہم دونوں کا جانا ضروری ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ اگر ادھر کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد صلیبیوں کے قلعے پر دعویٰ بولوں گا، اگر ترگت زندہ ہے تو اسے چھڑاؤں گا، اور اگر شہید ہو چکا ہے تو انتقام لوں گا۔ بائر آئکس یہ بات سن کر خوش ہو جاتی ہے، اور اسی دوران ٹائٹس یہ خبر استاد اعظم کو پہنچا دیتا ہے کہ جلدی ہی ایک اور مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ارطغرل جو اسما کو لے کر حلب جا رہا ہے، یہ وقت ہمارے لیے کافی کرامت ثابت ہو سکتا ہے۔ اور استاد اعظم یہ بات سن کر کافی خوش ہو جاتا ہے۔ اور ادھر حلب میں حلیمہ اور شہزادے نعمان۔ حلیمہ کہتی ہے خدا کے لیے کچھ تو بولیں بابا، آپ تو بالکل خاموش ہوتے جا رہے ہیں، مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ تو پھر شہزادہ نعمان حلیمہ کو کہتا ہے بیٹی، سلطان العزیز نے مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ حلیمہ یہ بات سن کر اس کے طوطے اڑ جاتے ہیں، مگر وہ ہمت کر کے پوچھتی ہے تو آپ نے کیا سوچا ہے بابا؟ تو شہزادہ نعمان کہتا ہے میرا خیال ہے ان حالات میں یہی بہتر ہے بیٹی، تم سے پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں، صرف اپنے لیے مت سوچو، اپنے بھائی یگد اور اپنی بہتری کا سوچ کر یہ رشتہ قبول کر لو بیٹی۔ مگر حلیمہ اداس ہو کر اپنا ہاتھ ان سے چھڑا لیتی ہے۔ اور پھر کائی قبیلے سے جب گندوگدو روانہ ہونے کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس کی بیوی یعنی سلجان خاتون اپنی ایڑیوں کا زور لگا لیتی ہے کہ تم مت جاؤ، خدارا رک جاؤ، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پاؤں پکڑتی ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ لپک جاتی ہے، مگر وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا اور خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور پھر ارطغرل کے ساتھ کئی قبیلے سے حلب کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران ان کے تعاقب میں آئکس بھی نکل پڑتی ہے چھپ کر۔ اور پھر سلجان خاتون اپنے خیمے سے باہر نکلتی ہے اور روتے اور گڑ گڑاتے سلیمان شاہ کے خیمے میں پہنچتی ہے، اور سلیمان شاہ کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ گندوگدو کو خدارا روک لیجئے، اسے حلب مت جانے دیجئے، خدارا گندوگدو کو وہاں مرنے کے لیے مت بھیجئے۔ اور پھر سلیمان شاہ کہتا ہے سلجان، یہ کیا تم اوٹ پٹانگ بول رہی ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ بتایا ہے؟ کیا بتایا ہے؟ کچھ ایسا جو تم ہمیں بتانا نہیں چاہتی۔ پھر وہ کچھ سوچوں میں گم ہو جاتی ہے، مگر سلیمان شاہ بار بار اصرار کرتا ہے کہ بتاؤ مجھے، گھبراؤ نہیں، بولو کیا خطرہ ہے میرے بیٹوں کو، مگر وہ کچھ نہیں بولتی۔ دوسری جانب جب صلیبیوں کی لاشوں والا قافلہ نکل پڑتا ہے اور پھر افسن بادشاہ راستے میں ہی ان سے نکل جاتا ہے، اور پھر استاد اعظم مارکوس کو حکم دیتا ہے آپ نے اسما اور ارطغرل کو قتل کرنا ہے، اگر تم اس میں کامیاب ہوگے تو پورا کائی قبیلہ ہمارے اشاروں پر چلے گا۔ اسما بے حد مخلص اور میری سچی امشیرہ تھی، لیکن کیا کرے، اب تقدیر میں ایسا ہی ہے، اسے مرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ خداوند اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ارطغرل کا مجھے سر چاہیے۔ مارکوس یہ سن کر اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے، اور ادھر سلیمان شاہ اور آئمہ خاتون سلجان سے بار بار یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہمیں بتاؤ، آپ بتا دو، ہم کوئی اس کا حل نکال دیں گے۔ اور پھر وہ ایک من گڑت کہانی سناتی ہے کہ اس طرح سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں، مگر سلیمان شاہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اور دوسری جانب ارطغرل اور اس کے ساتھی سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے مارکوس اپنی سپاہیوں کو لے کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سلجان خاتون اپنے خیمے میں آ جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کرتغلو بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خاتون بزرگ ہمیشہ منع کرتے ہیں عورت کے مشورے سننے پر، مگر میں نے بے وقوفی کی تمہاری بات سن کر،
اب کیا مسئلہ ہے سلجان خاتون؟ سلجان کہتی ہے کہ ارطغرل کے ساتھ گندوگدو بھی چلا گیا ہے حلب کی طرف، اور سلمان شاہ نے اسے اجازت دے دی ہے۔ ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ آگے کتنا خطرہ ہے۔ تو کردوگلو کہتا ہے تم گھبراؤ مت خاتون، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ سلجان خاتون پوچھتی ہے کیا منصوبہ ہے تمہارے پاس؟ کیا ذرا تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ تو کردوگلو کہتا ہے کہ جتنے ہی کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا اتنے ہی ہم محفوظ رہیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے، اور باہر دمیر بھائی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آئیکس کہاں رہے گی، اور وہ اس کو ڈھونڈنے سلجان خاتون کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جب دریافت کرتا ہے تو سلجان خاتون کہتی ہے کیا اس کا دامن میرے دامن کے ساتھ باندھا تھا آپ نے؟ یہ بات سن کر دامیر بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹی، اجازت چاہتا ہوں۔ اور آئمہ خاتون دامیر کے خیمے میں آ جاتی ہے، اور ادھر دامیر بھائی کو اپنی بیٹی کا سامان نہیں ملتا۔ آئمہ خاتون پوچھتی ہیں آئیکس کدھر ہے؟ تو دامیر بھائی کہتے ہیں لگتا ہے وہ ارطغرل کے پیچھے گئی ہے اور ترگت کو چھڑانے کے لیے۔ تو آئمہ خاتون کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، آئیکس نے جو کام کیا ہے وہ ایک بہادر لڑکی ہی کر سکتی ہے۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، میرے بہادر بیٹے اس کے ساتھ ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ اپنا کام کریں۔ اور پھر آئمہ خاتون سلیمان شاہ کو بتا دیتی ہے کہ وہ ارطغرل اور گندوگدو کے پیچھے نکل گئی ہے۔ اسی دوران ارطغرل اپنا لباس اتار کر اسما والا لباس پہن لیتا ہے اور سب سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور مارکوس اور اس کے سپاہی آدھے آدھے ہو جاتے ہیں، اور ارطغرل تھوڑے آگے جا کر زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ دوسری جانب بامسی گندوگدو اور ان کے ساتھیوں پر صلیبی حملہ بول دیتے ہیں، اور وہ بہت بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب ارطغرل زمین پر الٹا لیٹ جاتا ہے تو مارکوس سمجھ جاتا ہے کہ اسما مر چکی ہے، اور کہتا ہے میری پیاری بہن، آپ اور میں دونوں نے استاد اعظم سے ایک ساتھ کافی سال پڑھا اور کافی جنگوں میں بھی ایک ساتھ رہے، اور آخر کار بس خداوند کو یہ منظور ہوگا۔ یہ بات کہہ کر جو ہی واپس پلٹتے ہیں پیچھے سے ارطغرل اٹھ جاتا ہے اور مارکوس کے سارے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ پھر مارکوس پوچھتا ہے کون ہو آپ؟ ارطغرل کہتا ہے میں سلیمان شاہ کا فرزند ارطغرل ہوں۔ دوسری جانب ارطغرل کے ساتھی کافی دلیری کے ساتھ دشمنوں کی صفوں کو بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی کچھ تھا، جانیے اگلے ایپیسوڈ میں کیا مارکوس کو ارطغرل قتل کر دے گا؟ کیا حلیمہ سلطان العزیز سے شادی کے لیے ہاں کر دے گی؟ اور آگے چل کے آئیکس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔